بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم لوگ آج کتاب البیوع میں باب النہی عن بیع المزابنہ و بیان اختلاف العلماء فی معنی، اس باب کو پڑھ رہے ہیں. ہمارے سامنے جو نسخہ ہے وہ اس کے اندر حدیث نمبر ہے 257، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں حدیث نمبر 319 ہوگا. جی شروع کریں شیخ. 321 ہے شیخ. جی ہاں. 321 ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمحاقلة أيوة. وعن المزابنة، وأن يبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا إلا العرايا. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خطيج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. ٹھیک ہے، کافی ہے. هذا توفیق وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی شیخ انشاءاللہ. تو یہ 4 حدیث ہم نے پڑھے ہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، اور کتاب البیوع میں باب النہی عن المزابنہ ہم لوگ یہ باب پڑھ رہے ہیں. حدیث میں یہاں پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، اس کا نمبر ہمارے پاس 257 ہے، پی ڈی ایف کے بعد نسخوں میں 321 ہے. حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وارد ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع کیا. اب مزابنہ کی شرح کیا ہے، اس حدیث میں خود وارد ہے. وَهِيَ أَن يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِن كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا. بیع مزابنہ کہتے ہیں آپ نکالے ہوئے کھجوروں کو درخت پر موجود کھجوروں کے بالمقابل مبادلہ کریں یا اس کی تجارت کریں، چاہے آپ بیچیں یا لیں. اصل میں یہ حدیث میں جو چیزیں مذکور ہیں کہ ان کو برابر برابر بیچنا چاہیے، ان میں سے ایک کھجور بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اگر آپ ایک اچھے قسم کا کھجور بھی بیچتے ہیں، سوکھا ہو یا وہ رطب ہوں، پکے ہوں، تو ان کے اندر برابری ہونی ضروری ہے. 1 کلو دے کے 2 کلو نہیں لے سکتے. یہ کہہ کہ وہ سوکھے کھجور ہیں اور یہ رطب ہیں، 1 کلو کے بجائے 1.5 کلو لے لیں گے. اس طرح تفاضل اس کو کہتے ہیں، یعنی اس میں کمی بیشی کرنا. تفاضل فضل سے زیادہ، یعنی ایک دوسرے کو زیادہ دینا، ایک دوسرے کے بالمقابل اس میں زیادتی کرنا، زیادہ لینا یا زیادہ دینا. تو یہ چیز منع ہے. اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ آپ
پکے کھجور جو ہیں وہ وزن ہوتے ہیں. اگر یہ 1 کلو کھجور میں 50 چڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو سوکھے کھجور ہیں وہ 1 کلو میں کتنے 70 بھی چڑھ سکتے ہیں. ایک مثال کہہ رہا ہوں. تو یہ جو 20 کا جو تفاضل ہے، 20 کی یہ جو زیادتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. چاہے پکے ہوں کچے ہوں، برابر برابر بیچنا خریدنا چاہیے. یہ کھجور ہے، اسی طرح گیہوں ہے، ملح ہے، جو ہے، تو یہ حدیث میں وارد ہے کہ ان کو برابر برابر بیچا جائے، خریدا جائے. وہ پورے 6 چیزیں ہیں. اب اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ ایک انسان کے باغ میں مثلا 25-30 کھجور کے درخت ہیں. اب وہ ایک اندازہ لگاتا ہے کہ اس کی کتنی فصل آئے گی. اب وہ فصل سامنے رکھ کے مثال کے طور پر 50 تھیلے آئے گی مان لیں، 50 تھیلے مان لیں، 100 تھیلے مان لیں. اب یہ جو درخت میں ہیں ابھی جو نکالے نہیں گئے ہیں ان کی وہ بکری کرتا ہے، ان کو وہ بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے جو ہے یہاں پر 100 تھیلے دے دو. وہ 100 تھیلے آئیں گے تو لے لینا، جو زیادہ بھی آئے تو تمہارے. اب اس کے اندر یہ چیز مجہول ہے کہ یہ جو درخت سے جو مال آئے گا وہ کتنا آئے گا، 100 تھیلے آئے گا یا 70 تھیلے آئے گا، یہ پوری طرح مجہول ہے. اب اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یہ جو نکالے ہوئے کھجور ہیں، جو تیار کھجور ہیں، صافی اس کو بول سکتے ہیں، جو نکالے ہوئے کھجور ہیں، اگر آپ اس کے بدلے اس کو خریدتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے جی مشائخ؟ اس لیے کہ وہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے. جی، وزن اس میں زیادہ ہو سکتا ہے، یہ یا کم بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر جہالت ہے، یعنی اس کے اندر یہ چیز نامعلوم ہے کہ یہ مبی کتنا ہے اور اس کی یہ ثمن کتنی ہے. ثمن تو یہ معلوم ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی آدمی 50 تھیلے کھجور لے کے کھڑا ہے، اب وہ 25 یا 50 درختوں کے وہ پھل خریدنا چاہ رہا ہے. اب 50 تھیلے یہ جو اس کی قیمت ہے یہ معلوم ہے، لیکن جہالت کہاں پر ہے؟ جہالت مبی میں ہے. جو چیز بیچی جا رہی ہے درختوں پر ہے، اس کے اندر جہالت ہے. اس کے اندر یہ چیز نامعلوم ہے کہ وہ کتنے ہوئیں گے. آیا وہ اس کے برابر ہوئیں گے، کم ہوئیں گے، زیادہ ہوئیں گے، اس بات کا احتمال ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. تو اب بیع مزابنہ کی تعریف یہ ہے کہ آپ اپنے باغیچے کے درختوں کے کھجور صافی کھجور کے بدلے مبادلہ کریں، اس کی تجارت کریں، یہ منع ہے. یعنی درختوں پر جو کھجور ہیں ان کو بیچنا صافی کھجور کے بدلے، یعنی جو نکالے ہوئے تیار کھجور ہیں ان کے بدلے، یہ چیز منع ہے. یہ ایک قسم ہے مزابنہ کی. اور دوسری قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ادھر ایک تھیلا پکے کھجور رکھے ہیں، ادھر ایک تھیلا آپ سوکھے کھجور رکھے ہیں. اب کیا اس کو تبادلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں شیخ. اگر تبادلہ کرنا ہے تو سوکھے اور کچے کھجور ان دونوں میں اگر آپ تبادلہ کریں گے تو کیا ہوگا بتائیے؟ سوکھے کا وزن ہاں کم ہو جاتا نا شیخ. ہاں، وزن کم ہوگا اس معنی میں کہ تفاضل ہو جائے گا. ہاں، یہ اوپر نیچے ہو جائیں گے. مثلا اب یہ جو ایک تھیلا کھجور ہے یہ اصل میں سوکھ کر یہاں تک ایک تھیلے میں پہنچنے کے لیے اصل میں یہ 1.5 تھیلے کا
ہو سکتا ہے نتیجہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی آپ سوکھے کھجور جو اگر ایک تھیلا ہیں، یہ پکے کھجور ہیں، ایک تھیلا ہے، کیا دونوں برابر رہیں گے؟ اس میں ہو سکتا ہے کہ 1,500 کھجوریں آئیں گی، اس میں 1,000 کھجور ہی ہوئیں گے، تو کافی کچھ فرق ہوئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو تفاضل ہے، کمی اور بیشی ہے، گرچہ کہ آپ وزن کے اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہم برابر برابر لے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر مقدار میں کمی زیادتی ہونے کا امکان ہے. یہ تمر اور رطب، اس کی بیع اگر آپ کرتے ہیں پکے کھجور سوکھے کھجور کی، تو اس کے اندر تفاضل ہو جائے گا. اسی لیے یہ بھی بیع مزابنہ ہے کہ سوکھے کھجوروں کو پکے کھجوروں کے عوض نہیں بیچنا چاہیے. ٹھیک ہے مشائخ؟ اچھا، اس کے برخلاف تمر ہی تمر ہے. مان لیں اب اجوا ہے، اجوا کے عوض ادھر ایک مجدول ہے. اب یہ 1 کلو دے کے آپ کو اس کی ضرورت ہے، ان کو اس کی ضرورت ہے، تو کیا 1 کلو کے بجائے 1 کلو دے کر 1 کلو لے سکتے ہیں؟ دونوں ہی تمر، رطب نہیں. جی شیخ. دونوں جو ہے سوکھے کھجور ہیں. سوکھے کھجور مطلب اب جو اب ہم لوگ کھاتے ہیں، ہاں سوکھے بولے تو بھی پوری طرح وہ چھوارا نہیں، جو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا چھوارا بولے تو جی پوری طرح وہ ایک دم ڈرائی فروٹ میں جو آتا ہے، جو میٹھے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں نا، وہ نہیں. مان لیں جو کھانے کے استعمال ہوتے ہیں، اب آپ کو جو ہے اجوا نہیں مل رہے تھے، ان کو مجدول نہیں مل رہے تھے، ان کے پاس مجدول ہیں، ان کے پاس اجوا. 1 کلو کے بدلے 1 کلو تبادلہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں شیخ. کر سکتے ہیں. کیوں؟ دونوں کا وزن برابر ہے نا. دونوں کا وزن برابر ہے اور دونوں تمر ہیں. اس چیز کو اچھی طرح ہم لوگ ذہن میں رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثلاً بمثلن، اگر آپ تمر کو تمر کے بدلے میں آپ خرید یا فروخت کر رہے ہیں تو برابر برابر آپ کو خریدنا یا بیچنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں؟ رطب اور تمر کا فرق بہت بڑا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ رطب جو پختہ ایک دم تازے کھجور نکالے گئے ہیں، اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے. جو پرانے نکال کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ تمر ہیں، اس کا وزن کم ہوتا ہے. تو یہ اس طرح درست نہیں ہے. تمر کو رطب کے بدلے نہیں بیچ سکتے، بلکہ آپ تمر کو تمر کے بدلے یا رطب کو رطب کے بدلے آپ بیچ سکتے ہیں، برابر برابر. لیکن یہ جو درختوں کے اوپر موجود کھجوروں کو صافی کھجوروں کے بدلے ہم لوگ نہیں بیچ سکتے. اس کی وجہ کیا بتلائی گئی؟ تفاضل ہے، تفاضل کا امکان ہے. تو اگر اس طرح کا جب امکان ہے تو یہ ربا کا سبب بن سکتا ہے. اس طرح کا مبادلہ کرنا، اس طرح کا تبادلہ کرنا، اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا. واضح ہوئی بات مشائخ؟ جی شیخ. جی چلیے اسی طرح وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا. یہ انگور، اب جو انگور بولے تو انگور میں اتنا زیادہ یہ نہیں ہے مسئلہ، کھجوروں کی طرح رطب، یہ بلح، وہ تمر. اس کا مسئلہ ایک تو انگور، ایک اس کے بعد والی جو حالت بنتی ہے اس کو منقع کہتے ہیں یا کشمش کہتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ کے پاس انگور کا باغ ہے، انگور کے باغ میں درختوں میں جو مال ہے، درختوں میں جو انگور ہے، اس کو آپ منقع کے عوض یا کشمش کے عوض نہیں بیچ سکتے. کیوں مشائخ؟ تفاضل ہو جائے گا. تفاضل ہو جائے گا نا شیخ. اب ایک تھیلا اگر منقع کہیں گے تو وہ کتنے تھیلے انگور جا کے بنے ہوں گے؟ وہ مان لو 10 تھیلے بنے ہوں گے. 10 تھیلے جا کے 10 تھیلے انگور میں، ہاں ہاں 10 تھیلے انگور میں ایک 10 تھیلے انگور تھیلا میں ایک منقع تھیلا منقع بنے گا. وہ تو یہ تفاضل ہو جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع کیا. واضح ہوئی مشائخ بات؟ تو یہاں پر نخل کر کے ذکر کیا گیا. نخلاً، آپ اس کو نوٹ کریں، نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو. یہ کھجور کے درخت کو نخل کہتے ہیں. تو ثمرہ حائط، یہ حائط کہتے ہیں باغیچہ، حدیقہ، بستان.
ہاں ویسے حائط کے اصل معنی تو دیوار کے ہیں، باؤنڈری، لیکن یہاں پر جو ہے باغیچے کے معنی میں ہے. باغیچے کے پھل اگر وہ نخلا ہیں مطلب کھجور کے درخت ہیں. کرم کہتے ہیں یہ شجرۃ العنب کو، یہ جو انگور کے درخت ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں الکرم. وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامًا، کوئی بھی چیز کی کھیتی ہے اور اس کے بالمقابل آپ اتنے زیادہ کلو میں لا کے آپ بیچ رہے ہیں. گیہوں کی کھیتی ہے، گیہوں کی کھیتی میں آپ اگر اس کے بالمقابل یہاں گیہوں لے کر آ گئے ہیں تو اب اس کا تبادلہ اس سے کرنا کہ بھائی ایک عمومی ایک اندازہ نکل سکتی ہے اس میں اتنی فصل 10 تھیلے اب دے دو، یہ 10 تھیلے لے لو بعد میں 10 تھیلے، اس طرح یہ تبادلہ کرنا درست نہیں ہے. یہ زرع کہتے ہیں کھیتی کو، کوئی بھی کھیتی. اب اس کو اگر آپ یہ صافی ہے اناج جو بھی ہے، گیہوں ہیں نکالے ہوئے ہیں چھلے ہوئے ہیں، تو اس کو جو ابھی بالیوں میں ہیں، جو ابھی اس کے پودوں میں ہیں، اس کے بالمقابل اس کی بیع، اس کی تجارت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بیع مزابنہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں، چاہے وہ کھجور میں ہو، چاہے انگور میں ہو، چاہے دیگر اناج میں ہو. اس طرح ابھی جو کھیت میں فصل ہے اس کو صافی اناج کے بدلے، صافی تمر کے بدلے، صافی منقع کے بدلے بیچنا، مبادلہ کرنا یہ منع ہے. چلیے اب اس کے بعد اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں، سب سے پہلی بات کہ بیع مزابنہ منع ہے. مزابنہ کی کئی شکلیں ہیں، اب اس کو عموماً ہم لوگ یاد رکھنے کے لیے ایک مختصر عبارت میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ صافی کھجوروں کی بیع درختوں پر موجود کھجوروں کے بدلے، یہ ایک واضح طور پر ذہن میں رہے. یا اسی طرح انگوروں کے بدلے میں، انگوروں کے درخت پر جو انگور ہیں اس کے بدلے میں صافی منقع اس کی بیع. اس کے بعد ایک دوسری چیز اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے بیع اگر ہو جاتی ہیں تو یہ فاسد ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کام اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے اوپر حکم یہ لگے گا کہ یہ فاسد ہے، یہ صحیح نہیں ہے. چلیے دوسری یہاں پر اسی طرح کی کئی اور دیگر قسمیں ذکر کی جا رہی ہیں. اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی رطب کے بدلے تمر نہیں خرید و فروخت کر سکتا، کیونکہ دونوں میں تفاضل کا امکان ہے. اس کے بعد ہم لوگ دوسری حدیث دیکھتے ہیں 258.